اللہ تعالیٰ نے عاشقوں کو انعام بھی بڑے دیے، عاشقوں پہ کرم بھی پھر بڑا ہوا۔ دیکھو عرب میں ہر دور میں ایک نہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس سے نکل جائے بندہ تو سمجھتا ہے میں سب سے بڑی مشکل سے نکل گیا۔ ہر دور میں عرب میں اس دور میں غلامی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ غلام اگر آزاد ہو گیا تو بس پھر سمجھتا تھا کہ اب میری زندگی ہے، اب میں آزاد ہوں۔ آزادی سے پہلے غلامی جب تک ہے کوئی زندگی نہیں۔ مگر آؤ عشق سمجھاتا ہوں، عشق کیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے امام نے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے۔ واہ 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 واہ، یاد رکھ لینا، عشق نہیں تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اللہ بے شک، عشق رسول اگر نہیں تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق کی آگ سینے میں لگائی ہے، اور اس عشق کی آگ لگانے کے سبب انشاءاللہ دوزخ کی آگ بجھ جائے گی، یہ آگ اس آگ کو بجھائے گی انشاءاللہ۔ ایک غلام آقا کی بارگاہ تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے پہنچ گیا۔ غلامی اس دور کے اندر سب سے بڑی مصیبت تھی، مگر آؤ دیکھو میرے عزیزو، ایک غلام ہے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، مگر بارگاہ مصطفیٰ میں جو غلام بن کر پہنچ جائے آقا اسے امت کا امام بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں جو غلام بن کے آ گیا مصطفیٰ اسے انعام عطا کرتے ہیں، امت کا امام بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور فرمائیے، غلام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی وساطت سے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، امام الانبیاء کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ غلام کے گھر والوں کو پتہ لگا کہ ہمارا بیٹا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، گھر والے بے قرار ہو گئے، آ گئے بیٹے کو لے کر آئیں گے، آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ اپنا بیٹا لینے آئے ہیں، آقا ہمارا بیٹا ہمیں عطا فرما دیجئے۔ کہنے لگے قیمت ہم ادا کرنے کو تیار ہے، جو قیمت ہے وہ لے لیجئے مگر بیٹا ہمیں دے دیجئے، غلامی سے بیٹے کو نکالنا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے بات سنی، اب مصطفیٰ جان رحمت مسکرائے، تاجدار مدینہ کی مسکراہٹ اللہ اللہ، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشاں ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ امام الانبیاء مسکرائے، تاجدار مدینہ مسکرائے، میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں بلاتا ہوں، آپ کہنا میں بلاتا ہوں، آپ جانے کے لیے کہنا میں بھی کہوں گا، اگر وہ جانے کو راضی ہو جائے تو قیمت کی ضرورت نہیں ہے، رقم کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ بڑا لطیف جملہ آنے والا ہے، سنیوں دل خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پہلے ذرا یہ جان لو یہ غلام کون ہے کہ اب دنیا کی غلامی سے نکل کر مصطفیٰ کی غلامی میں آیا ہے۔ اس غلام کا نام ہے حضرت زید بن حارثہ۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور نے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں بلاتا ہوں، اگر جانے کو راضی ہو تو لے جاؤ۔ تاجدار مدینہ نے بلایا، حضرت زید بن حارثہ کو میرے آقا نے بلایا، مصطفیٰ جان رحمت نے بلانے کے بعد میں
اپنے قریب بٹایا کہ ان سے ملو، یہ تمہارے گھر والے۔ گھر والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بیٹا تیری ماں تجھے بہت یاد کرتی ہے، تیری بہنیں تجھے یاد کر کر کے روتی ہیں، ہم آ گئے، بڑا دل بے قرار تھا، جیسے تیرا پتہ لگا ہم چلے آئے۔ اللہ اللہ، اب سوچو ذرا، جس نے برسوں گزار دیے ماں باپ سے الگ، جس نے برسوں گزار دیے بھائی بہنوں سے الگ، اب ذرا سوچو اس کی کیفیت کیا رہی ہوگی۔ کیا اسے ماں یاد نہیں آئی ہوگی؟ کیا اس دیوانے کو باپ یاد نہیں آیا ہوگا؟ کیا اس دیوانے کو بھائیوں کی یاد نہیں ستاتی ہوگی؟ کیا اس دیوانے کو، اللہ اکبر، کیا اس شخص کو، کیا حضرت زید بن حارثہ کو اپنا گھر یاد نہیں آتا ہوگا؟ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا اے زید بن حارثہ سنو، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، یہ تمہیں ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ اے زید اگر جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، چلے جاؤ۔ اب ذرا ریوتی والوں جملہ سنو، اللہ اللہ، میرے آقا نے فرمایا اے زید اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ جیسے اتنا سنا، حضرت زید بن حارثہ کی آنکھوں میں دو موتی چمکنے لگے، آنکھوں میں اشک بن کے بہنے لگے، آقا کے قدموں سے آ کر لپٹ گئے، حضور کے قدموں کو پکڑا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں اگر کہوں تو گویا حضور کے قدموں کو پکڑ کر یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نعرہ رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، سرزمین ریتی، انجمن تاج الشریعہ کمیٹی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غلام کو آزادی مل جائے اس سے بڑی کیا بات ہے، مگر وہی ہے نا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ آقا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یا رسول اللہ ہماری حیثیت کیا تھی، اوقات کیا تھی، یہ تو آپ کی غلامی ہے جس نے عزتیں عطا کی ہے، اور آپ دیکھو نہ کتنی عزتیں ملی۔ آپ چلے جاؤ دنیا کے کسی بھی خطے میں، آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھ کے جاؤ، دیکھنے والا دور سے دیکھ کے کہے گا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ آپ چہرے پہ داڑھی سجا کے جاؤ، اگر آپ ہزاروں کے درمیان ہو، منفرد پہچان ہے، دور سے دیکھ کر بتا دیا جائے گا یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، دیکھنے والے سلام کر رہے ہیں، عزت سے بات کر رہے ہیں، کلین شیو والا گیا تو تو تڑاک سے بات ہوتی ہے، اور داڑھی والا جوان ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ میں دنیا عزت کے ساتھ بات کرتی ہے۔ بالکل حق بات ہے، حق بات ہے، واہ واہ واہ۔ عزت ملتی کہاں سے ہے؟ جی 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 جی، سبحان اللہ، حضور کے دروازے سے ملتی ہے۔ واہ واہ واہ، حق بات ہے۔ عزت ملتی کہاں سے ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ سے۔ سبحان اللہ۔ آؤ میرے عزیزو ذہن قریب کرو، گھڑی میرے پاس نہیں، وقت دیکھنا میرا کام نہیں، آپ دیکھنا، جب تھک جاؤ مجھے اشارہ دینا، وہیں پہ اپنی گفتگو ختم کر دیں گے۔ پریشان تو نہیں ہے آپ؟ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھول کے ساغر چھلک پڑے، برگ و بہر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپ
آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگوبار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لالزار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عرو سے صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ سرکار کی آمد